سلطنت نور ایک عظیم اور خوشحال ریاست تھی جہاں کے باشندے اپنے بادشاہ شاہ مراد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ انصاف پسند، دانا اور ایک بہت بہادر حکمران تھا، مگر ایک خاموش سا دکھ اس کے دل میں ہمیشہ چھپا رہتا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ بے اولاد تھا۔ محل کے مینار پر کھڑا شاہ مراد اکثر سوچتا، میرے بعد یہ سلطنت کس کے حوالے ہوگی؟ آخر میرے تخت کا کون وارث ہوگا؟ بادشاہ کا دل ہمیشہ سے نرمی کی طرف مائل تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ تنہا اور خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ روز صبح محل کی کھڑکی سے نیچے بازار کی جانب دیکھتا۔ ایک دن جب بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں خزاں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں گرد سے اٹے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ لڑکی مٹی کے پیالے میں روٹی کے چند ٹکڑے لیے بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی امیر کی آنکھوں میں کبھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر اعظم فہیم الدین کو بلوایا۔ اس لڑکی کے بارے میں تو جانو، میں جاننا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ وزیر جھکا، حضور، وہ زینب ہے، یتیم ہے، ماں باپ قحط میں فوت ہو گئے، 3 سال سے شہر میں بھٹک رہی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اسے محل میں لایا جائے، ابھی اور اسی وقت۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ وزیر فہیم الدین فوراً گیا اور زینب بی بی کو محل میں لایا۔ محل میں قدم رکھتے ہی زینب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سنگے مرمر کے فرش، شفاف آئینے، رنگین شیشے اور خوشبو سے معطر ہوا میں گم ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا کہ یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ بادشاہ نے اسے سامنے بٹھایا۔ کیا تمہیں پتا ہے تم آج سے اکیلی نہیں ہو؟ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، زینب آج سے میری بیٹی ہے۔ محل میں کئی لوگ حیران ہوئے، کچھ ناراض بھی ہوئے، خاص طور پر وزیر خزانہ راکم خان، جس کا بیٹا شاہی رتبے کا دعوے دار تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ زینب کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ زینب نے شاہی تعلیم شروع کر دی، فنون لطیفہ، عربی، فارسی، سیاست، گھڑ سواری، سب کچھ سیکھ لیا۔ محل کی خادمہ اماں حلیمہ نے اسے ماں کی طرح پالا۔ اماں حلیمہ اکثر اسے گود میں لے کر کہتی، بیٹی، تو صرف بادشاہ کی نہیں، اس سلطنت کی بیٹی ہے، ایک دن سب تجھے ماں کہیں گے۔ زینب ہنستی، مگر دل میں ایک بوجھ سا محسوس کرتی، کیا واقعی یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے؟ ادھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت نور کے محل میں سب کچھ باہر سے تو شاندار نظر آتا تھا، مگر اندر کئی آنکھیں زینب کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں، خاص طور پر وزیر خزانہ راکم خان، جو اپنے بیٹے شہزادہ تیمور کو اگلا بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ایک رات راکم خان اپنے بیٹے سے بولا، بیٹے، اگر یہ یتیم لڑکی اس تخت پر بیٹھ گئی تو ہمارا خواب کبھی پورا نہ ہوگا، تو وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی قدم اٹھائیں۔ تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا، ابا جان، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ اسے بیٹی کہتا ہے اور رعایا اسے نور کی شہزادی۔ راکم خان کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ ابھری۔ سچ کبھی چھپا نہیں رہتا، اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے تھوڑی چالاکی درکار ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف زینب دن بدن بادشاہ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رعایا کے مسائل سنتی، ان کے لیے اصلاحات کی تجاویز دیتی،
بادشاہ اس کی دانشمندی پر بہت حیران ہوتا۔ ایک دن زینب نے ایک یتیم خانے کا دورہ کیا۔ وہاں بچوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے پوچھا، آپ واقعی شہزادی ہیں؟ زینب رک گئی، کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، نہیں، میں بھی تمہاری طرح ہی ایک یتیم تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ مجھے موقع ملا اور اب میرا فرض ہے کہ تمہیں بھی وہی موقع دوں۔ یہ جملہ رعایا میں پھیل گیا۔ زینب کا احترام اور محبت بے حد بڑھنے لگی، مگر راکم خان خاموش نہ بیٹھا۔ ایک دن اس نے دربار میں ایک جال ساز عورت کو بلایا جو کہتی تھی، میں زینب کی سچی ماں ہوں، میری بچی کو مجھ سے زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ زینب کی آنکھیں کانپ گئیں۔ بادشاہ نے زینب کو دیکھا، پھر اس عورت کو۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ عورت نے ڈرامائی انداز میں کہا، میرے پاس اس کی بچپن کی نشانی ہے، اس کے ایک پاؤں پر تل ہے۔ محل کی خادمہ اماں حلیمہ چلا اٹھی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میں نے زینب کو خود دفن ہوتے ماں باپ کی لاشوں کے بیچ سے اٹھایا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے ایک راستہ تھا، یا تو سچ کو تلاش کیا جاتا یا سازش کے دھوئیں میں اندھا ہو جاتا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا راکم خان کامیاب ہوگا؟ کیا زینب کو اپنی اصلی پہچان ملے گی یا سب کچھ چھن جائے گا؟ اب زینب اپنی شناخت، سچائی اور سازشوں کے جنگل میں قدم رکھتی ہے۔ رات کی خاموشی میں زینب اپنی خوابگاہ میں بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی۔ اماں حلیمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی، ان کے جھوٹ پر یقین مت کرنا، میں جانتی ہوں تو کون ہے۔ زینب نے دھیرے سے پوچھا، مگر اماں، اگر میں واقعی اس بادشاہ کی بیٹی نہ رہی تو میرے لیے وہی رہے گی جو تو ہے؟ وہ بچی جسے میں ماں بن کر پالا اور جو اس سلطنت کی روشنی ہے۔ زینب نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ سچ کو خود تلاش کرے گی۔ زینب نے خاموشی سے ایک قابل اعتماد محل کے خادم ادریس کو ساتھ لیا اور محل کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ وہ اس بستی کی جانب روانہ ہوئی جہاں اس کے بچپن کی یادیں مدھم دھند کی طرح موجود تھیں۔ ایک بوسیدہ مسجد کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کی آنکھیں دنیا دیکھنے سے تھک چکی تھیں، مگر دل سب کچھ یاد رکھتا تھا۔ بابا جی، کیا آپ کو یاد ہے کوئی چھوٹی سی بچی جس کے ماں باپ قحط میں مرے تھے؟ بزرگ نے غور سے زینب کو دیکھا، پھر کہا، ہاں بیٹی، ایک لڑکی تھی، بڑی خاموش آنکھوں والی۔ اس کے ماں باپ نے آخری نوالہ اسے دے کر خود بھوک سے جان دی تھی۔ اماں حلیمہ اسے لے گئی تھی۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا کہ سچ سامنے آ رہا تھا۔ زینب سچ لے کر واپس آئی، مگر محل میں حالات بدل چکے تھے۔ راکم خان نے بادشاہ کو قائل کر لیا تھا کہ زینب نے سب کچھ جھوٹ پر حاصل کیا ہے۔ اور وہ عورت جو آئی تھی وہ اب غائب ہے، مگر میرے آدمی بتاتے ہیں کہ وہ زینب کی اصل ماں تھی۔ راکم خان نے دربار میں دھوم مچا دی۔ بادشاہ کا دل الجھ چکا تھا۔ اچانک زینب دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ بزرگ اور چند اور گواہ موجود تھے۔ بادشاہ سلامت، آج میں سچ لائی ہوں، اور سچ کبھی تاج کی محتاج نہیں ہوا کرتا۔ گواہوں نے سب کچھ بتایا۔ بزرگ نے کہا، یہ لڑکی اس محل کی روشنی ہے، یہ یتیم تھی مگر جھوٹی نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زینب کو گلے سے لگا لیا اور پھر پوری رعایا کے سامنے اعلان کیا، آج کے بعد جو بھی زینب کی ذات پر شک کرے گا وہ میرے تخت پر شک کرے گا، اور راکم خان، تم نے اعتماد کو زہر سے مارا، تمہیں سلطنت بدر کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، بادشاہ بیمار پڑ جاتا ہے اور زینب تخت سنبھال لیتی ہے، مگر زینب نے بادشاہی کو تخت و تاج سے نہیں بلکہ اپنے انصاف سے چلایا۔
اس نے شہر میں یتیم خانے بنوائے، تعلیم عام کر دی اور رعایا کو اپنی بیٹی سمجھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زینب نے ثابت کیا کہ خون سے نہیں، کردار سے شہزادی بنا جاتا ہے۔ پھر زینب کی حکمرانی کا دور آتا ہے۔ زینب نے سلطنت کا تخت سنبھالا تو پورا دربار حیران تھا۔ ایک یتیم لڑکی جسے کبھی محل کے دروازے پر بھی بیٹھنے کا حق نہ تھا، آج تاج سر پر رکھے سلطنت نور کی ملکہ کہلا رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلا حکم دیا، آج سے ہر یتیم کو تعلیم مفت ملے گی، ہر بیوہ کو وظیفہ دیا جائے گا اور ہر مظلوم کی آواز دربار تک پہنچائی جائے گی، چاہے وہ محل کے باہر بیٹھا ہو یا اندر۔ لوگوں کے دلوں میں زینب کے لیے عزت بڑھنے لگی۔ وہ انصاف کرتی، عوام سے خود ملتی اور ہر روز ایک نئی اصلاح لے کر آتی۔ درباری سازشیں پھر جاگ اٹھتی ہیں۔ اگرچہ زینب کی نیت تو بالکل ٹھیک تھی، مگر ہر دل اس کے ساتھ نہ تھا۔ تیمور، راکم خان کا بیٹا، جو جلا وطنی کے بعد واپس آیا تھا، اب ایک چھوٹے قبیلے کا سردار بن چکا تھا۔ وہ محل کے خلاف نفرت میں جل رہا تھا۔ اگر میرے باپ نے تخت کے لیے سازش کی تو اب میں تلوار اٹھاؤں گا، زینب کو تاج پر نہیں رہنے دوں گا، تیمور نے کہا۔ وہ خفیہ طور پر سلطنت کے اندر کے وفاداروں کو اکٹھا کرنے لگا۔ درباریوں میں سے کچھ حرص کے مارے اس کے ساتھ مل گئے، اور پھر ایسے وقت میں زینب کی زندگی میں ایک کردار داخل ہو جاتا ہے، کمانڈر طلحہ بن ناصر، ایک بہت بہادر، ایماندار اور ایک سچا سپاہی، جس نے زینب کے حکم پر یتیم خانوں کی نگرانی شروع کی تھی۔ زینب اس کی سادگی اور دیانت سے بے حد متاثر تھی، اور طلحہ جو ابتدا میں اسے صرف ملکہ سمجھتا تھا، رفتہ رفتہ اس کی انسانیت سے پیار کرنے لگا۔ ایک دن زینب نے طلحہ سے کہا، کیا تم نے کبھی کسی کو ایسا چاہا جسے تم چھو نہ سکو؟ طلحہ نے نظریں جھکا کر کہا، میں کسی کو دل سے چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ آسمان ہے اور میں زمین۔ زینب یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر دل میں کچھ ہلنے لگا۔ تیمور نے آخرکار بغاوت کر دی۔ وہ قریبی علاقوں پر قبضہ کرنے لگا۔ زینب کو فیصلہ کرنا تھا، محبت، امن یا تلوار اور طاقت۔ ملکہ اگر اجازت ہو تو میں تیمور کے خلاف فوج کی قیادت کروں۔ زینب نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میری سلطنت میں خون نہ بہے، مگر اگر حفاظت کے لیے تلوار اٹھانا پڑے تو اسے عدل سے اٹھانا۔ طلحہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور زینب اپنی سلطنت کے لیے دعا گو ہوئی۔ طلحہ بن ناصر نے سلطنت نور کی فوج کو سادہ مگر طاقتور الفاظ میں مخاطب کیا۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، عزت کی ہے۔ ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں جو کبھی خود یتیم تھی اور آج ہر یتیم کی ماں ہے، ملکہ زینب۔ فوج نے نعرہ بلند کیا، زینب زندہ باد، عدل زندہ باد۔ تیمور کی فوج تعداد میں زیادہ تھی مگر حوصلے میں کم۔ زینب کی فوج اپنے مقصد کے لیے لڑ رہی تھی، جبکہ تیمور کے سپاہی صرف انعام کی لالچ میں۔ دوپہر کی سورج تلواروں پر چمک رہے تھے، نیزے زمین کو چیرتے تھے اور باہوں میں شہ سواروں کا خون جھلک رہا تھا۔ طلحہ نے دشمن کے قلب میں گھس کر تیمور سے مقابلہ کیا۔ تلوار سے نہیں، کردار سے بادشاہی ثابت ہوتی ہے۔ طلحہ کی للکار سے تیمور کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آخرکار تیمور زخمی ہو کر میدان سے بھاگ نکلا۔ جنگ ختم ہو گئی، مگر طلحہ کی تلوار بھی خون میں ڈوبی تھی اور اس کے جسم پر گہرے زخم تھے۔ طلحہ کو زخمی حالت میں محل میں لایا گیا۔ زینب اس کے قریب بیٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے اور خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی۔ طلحہ، تم نے مجھے میری سلطنت واپس دلائی اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ طلحہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر تم ملکہ نہ ہوتی اور میں صرف ایک سپاہی نہ ہوتا تو شاید ہم ایک ساتھ ہوتے۔ زینب نے پہلی بار بادشاہی کو ایک طرف رکھ کر دل کی آواز سنی۔ تم نے میرے لیے جان دی ہے طلحہ، اب میں اپنی زندگی تمہارے نام کرتی ہوں۔
طلحہ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی مگر جسم کمزور تھا۔ اس نے کہا پھر وعدہ کرو، اگر میں نہ رہا تو تم کبھی ہار نہ مانو گی۔ چند دن بعد طلحہ کی روح پرواز کر گئی۔ سلطنت نور میں 3 دن کا سوگ منایا گیا۔ زینب نے سیاہ لباس پہنا اور اپنی پیشانی پر سونے کے تاج کی بجائے ایک معمولی سفید دوپٹہ رکھ کر اعلان کیا، آج کے بعد میں صرف رعایا کی ماں ہوں، نہ ملکہ نہ شہزادی۔ اس نے تخت پر بیٹھے بغیر سلطنت کو سنبھالا، یتیم بچوں کے لیے ایک علیحدہ شہر بسایا جس کا نام دارالطلحہ اس کے سپاہی کی یاد میں رکھا گیا۔ کئی سال بعد زینب ایک بوڑھی عورت کے روپ میں مسجد کے صحن میں بیٹھی بچوں کو کہانیاں سناتی تھی اور اکثر ایک جملہ دہراتی، محبت اگر تاج مانگے تو وہ تجارت ہے اور اگر قربانی مانگے تو وہ عبادت ہے۔ زینب کا نام کتابوں میں درج ہوا لیکن دلوں میں وہ نور کی ماں کہلائی، اور یہ کہانی کا خاتمہ نہیں ہے کیونکہ ایسے کردار مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔